حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھے ہیں. جیل میں جانا انبیاء کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے بھائی؟ حق والے جیل میں جایا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی پابندیاں آئیں, جلا وطن کیے گئے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے, حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال جیل کاٹی ہے. 3 سال شیخ ابی طالب کے اندر, وادی شیخ ابی طالب کے اندر 3 سال جیل کاٹنا یہ حق والوں کا طریقہ ہے. حق والے حق نہیں چھوڑتے, جیل پسند کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھے ہیں. 2 آدمی آ جاتے ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں جناب انا نراک من المحسنین, آپ شکل و صورت سے, لب و لہجے سے, انداز سے, گفتار سے, باتوں سے, ذہانت سے, آپ اپنے انداز بیان سے بڑے نرم آدمی اور نیک آدمی لگتے ہیں. نبئنا بتاویلہ, ہم دونوں کے خواب آئے, ہماری خوابوں کی تعبیر بھی بتلا دیجئے. ایک نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے انی ارانی آصر خمرا, کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں پھلوں کا رس نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ تاکل الطیر من, کہ میرے سر پر جو ہے وہ ایک روٹیوں کا ٹوکرا ہے, پرندے اس سے کھا رہے ہیں. مجھے بھی تعبیر بتائیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا, آئے ہیں بہت اچھا, اب فکر شروع کر دی, ان کے اندر سوال نشان شروع کر دیا. فرمایا میرے جیل کے ساتھیوں, یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں, لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما. اے میرے جیل کے ساتھیوں, ابھی تمہارے پاس جو کھانا جیل سے آتا ہے اس کا وقت نہیں ہوا, اس کے کھانے کے آنے تک میں تمہیں تمہاری تعبیر بتا دوں گا, لیکن پہلے میری فکر سن لو, میری دل کی تمنا تو سن لو, میری ایک نظریہ تو سن لو. کہنے لگے جی سنائیے. تو یوسف علیہ السلام اپنا نظریہ سناتے ہیں. کہتے ہیں اے میری قوم, اے میرے جیل کے ساتھیوں, ایک ہے ملت میری قوم کی, ایک ملت ہے میرے باپ دادا کی, میں نے قوم کی ملت کو چھوڑ دیا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. اے میری قوم, اے میرے جیل کے ساتھیوں, میں نے قوم کی ملت کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ ملت اس کے اندر مجھے کچھ نظر نہیں آتا, اور ایک ملت ہے جس کے اندر مجھے دلائل کا انبار نظر آتے ہیں, جس کے اندر مجھے ماسٹر مائنڈ کائنات کا نظر آتا ہے, خالق نظر آتا ہے, حاکم نظر آتا ہے, جس کے اوپر میرا دل مطمئن ہوتا ہے. وہ ملت ہے میرے باپ دادا کی. واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب. فرمایا ایک ملت ہے میرے باپ دادا کی, میرے باپ دادا حضرت ابراہیم کی, اسحاق کی, یعقوب کی. ان کی ملت کے اندر خاص بات یہ تھی ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. ان کی ملت کا خاص عنوان, ہیڈ لائن یہ ہے, مضمون یہ ہے کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ. ہماری خاص بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرک نہیں کرتے. شرک کرنا تو دور کی بات, ما کان لنا, ہم سے تو یہ ہو سکتا ہی نہیں, یعنی ہم تو شرک کو گوارا ہی نہیں کرتے, شرک کا تو نام ہی ہمیں برداشت نہیں. پھر آپ نے قوم کو, اپنے ان نوجوانوں کو سمجھا رہے ہیں جو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے. کہتے ہیں یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں, مجھے یہ بتلاؤ کہ رب بہت سارے ہوں وہ ٹھیک ہوتا ہے, ایک ہو ٹھیک ہوتا ہے. ارباب خیر, بہت سارے رب ہوں وہ بہتر ہے, یا اللہ الواحد القہار, ایک اللہ ہو جو واحد ہو, واحد کا معنی تنہے تنہا ہو, القہار جو زبردست ہے, ساری دنیا زیر دست ہے, وہ زبردست ہے, ساری دنیا محتاج ہے, وہ
दाता है, सारी दुनिया मंगता है, वो दाता है, सारी दुनिया उसके निजाम के तहत चल रही है, वो निजाम को बनाने वाला है, वो सारी दुनिया माकूम है, पूरी कायनात उसकी माकूम है, मगर वो हाकिम है, वो किसी का मोहताज नहीं। इल्लल्लाहुल वाहिदुल कहार। हमारी नजरिया, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह जो अकेला है, तन्हे तना है, जबरदस्त है, हम तो उसके मानने वाले हैं। ये किसकी तकरीर थी भाई? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। और कहां थी? जेल में थी। मतलब ये है कि मोमिन मुवहिद अपना नजरिया कहीं छोड़ता नहीं। वो जेल में हो या आग में हो, कहीं भी हो, वो अपना नजरिया छोड़ता